اللہ تعالی جل شانہ دا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے سب کو ذی روح بنائے۔ اللہ تعالی دی تخلیق دے اندر پانی دے قطرات، مٹی دے ذرات، درختیں دے پترے تنکے تک سب اللہ سے تخلیق ہے۔ تو اللہ سے شکر ادا کروں۔ اگر اللہ تعالی چاہیں ہاں سکوں پانی دا ایک قطرہ، مٹی دے ایک ذرہ، درخت دے پترے میں جو ایک پترہ ایک تنکا بنا چھوڑے نا تے اللہ سے مالک ہاں، لیکن انہیں سب کو ذی روح بنائے۔ ذی روح دے اندر 18,000 قسم دی مخلوق ہے، جن دے وچ 12,000 قسم دی مخلوق پانی دی ہے، 6,000 قسم دی مخلوق خشکی دی ہے۔ تاں اللہ سندہ مزید سارے کے احسان یہ ہے کہ ذی روح بھی بنائے اور سب کو اللہ سے انسان بنائے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انتہائی جامع اور اختصار دلال ان دی تشریح یہ ہے کہ جیویں کہ اللہ سے خالق ہونے دے بے مثل کے بے مثال ہے، اللہ سے دی تخلیق کے اندر انسان بھی بے مثل کے بے مثال ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائیں، اللہ سے فرمائیں ان اللہ خلق آدم فی صورتہ، نبی کریم علیہ السلام فرمائے بے شک اللہ سے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت تے بنائے۔ تھوڑا جا اتھائیں ایک ٹکراؤ محسوس کیندے، جبکہ ایک ٹکراؤ نہیں۔ اللہ سے دی ذات لیسا کا مثلی شیون، اللہ سے دی مثال بھی کوئی، اللہ سے دی مثال بھی کوئی نہیں، لیکن اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت تے پیدا کی۔ دراصل ایک آیت پاک دا صحیح معنی ترجمہ ہے، تفصیل ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ این ہی میری پیدائش ہے کہ ایہو جہاں کوئی کہے۔ ہونی دا مطلب یہ ہے جبکہ اللہ سے دیتے مثال ہی کہے نہیں، این دا کیا مطلب ہے کہ اللہ سے فرمایا میں انسان کو اپنی صورت تے پیدا کی۔ ایک مثال دلال کو بڑا سونا سے مطلب ہوئی سی، بال پیدا تھی میں نگھیال دی طرف کو بھی لوگ آویں، ددھیال دی طرف کو بھی لوگ آویں، انہیں ڈاڑے نانے سارے کنبے دے لوگ کٹھے تھی وین، پیچھے قیاس آرائی تھی نہیں پیران دیئے، کوئی آدھے ان دی شکل فلانے نال مل دیئے، کوئی آدھے ان دی فلانے نال شکل مل دیئے، لیکن ان دے ویچ ایک آواز اٹھ دیئے، ہوں مجمع دے ویچ انہیں لوگیں دے ویچ ایک آواز اٹھ دیئے، نہیں ایک کہیں دی صورت کہہ نہیں، اپنی صورت آپ ہے۔ انہا مطلب یہ ہے کہ صورت ہی اے مرجع، پڑھے لکھے لوگ زیادہ جاندر، اے مرجع اللہ سے دی طرف نہیں، ہی دا مرجع آدم دی طرف۔ انہا مطلب یہ ہے کہ آدم ایسی صورت ہے کہ جہاں اپنی صورت آپ ہے، یہ بھی کوئی صورت ہے۔
اندے بعد اسا مزید اللہ سیندا شکر ادا کروں. انسان تے سارے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو گھن کریں قیامت تک جو لوگ اوسن جہدے وچ وہ لوگ بھی ہیں جڑے رہ چکے ہیں بھی صحیح اوسن بھی صحیح. وہ لوگ ہیں جڑے کچھ منن والے ہیں تو کچھ نہ منن والے. اللہ سے آسان شکر این گال پہ ادا کروں کہ اساں منن والے ہیں. سا کو اللہ سے مسلمان بنا. ٹھیک ہے نا. تو مسلمان کی کیا قیمت ہے. تو اس قدر مومن تے مسلمان کو امیر آکھیا ونجے کہ دنیا ساری دا کوئی بندہ مالک ہوئے لیکن ان دے کول ایمان تے اسلام دی دولت نہ ہوئے اے غریب ہے. جائیں صرف ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھ کے دے اے امیر. دنیا دے وچ اگر ساری دنیا دا مالک بن گئے تو کہہ تک بن سی جب تک دنیا دی زندگی. تے جب کوئی ایک دفعہ صرف دل نال زبان نال کلمہ پڑھ کے دے نبی کریم علیہ السلام دے فرمان تو پتہ چل دے کہ اے جیندہ سب کو لوگ گھٹ بہشت ہو سی وہ 7 زمینے دے برابر ہو. گال سمجھتے پر اللہ سے کتنا احسان ہے سارے تے. اسا مسلمان ہیں, اسا مومن ہیں. اللہ سے شکر ادا کروں. ولتا مسلمان وہ بھی ہیں انبیاء کرام دا ایک سلسلہ جاری رہ گئے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں کو اللہ سے انہیں تمام انبیاء کرام دکھائیں اور امتیں اپنے امتیں دے نال. ایسے بھی کچھ نبی ہیں جن دنال کہیں نال 2 بندے, کہیں نال 3 بندے, کہیں نال ایک چھوٹی چی جماعت. ہزاریں دی تعداد نبی ایسے ہیں, تعداد دی جتنے نبی ہیں ہزاریں میں ہیں تو انہیں نال ایک بھی بندہ کائن حاجرہ مننا نہ ہو, ایک بھی کائن. تو فرمایا میں کو اللہ سے اپنی امت دکھائیے. فرمایا میں کو جلے اپنی امت اللہ سے دکھائیے زمین آسمان بھری. اور مننا والے وہ بھی تو ہیں گزر گئے لیکن اللہ سے سالے تے جڑا احسان کیتے وہ کیا کیتے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ سالے تے احسان ایک کیتے اللہ سے فرمائے میں اپنا محبوب عطا کیتے. حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ایک مدت دی جدائی دے بعد جس لئے ملدے پہن تا موانکہ کیتے نے جے کو ساں اپنی زبان اس گلکڑی پاتی ہے نے تا کچھ خوشی دا کچھ جدائی دا یعنی ایک مشترک حالت جری ہے انہوں کو روندے روندے بے خود تھی گئے. بل جہرے حواس بحال تھے بلا گلکڑی پاتی انہیں وقت رومن پائے گئے وقت بے خود تھی گئے. انہیں کئی مرتبہ جہرے یہ جہاں معاملہ تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ سینی بارگاہ عرض کی تھے اے اللہ یہ جہاں منظر محبت دا منظر اتنی بھی کہیں کو کہیں دنال پیار ہوں دے جرا کچھ میں لکھ دا پیا. اللہ سے فرمایا اے جبرائیل میرا ایک محبوب ہے ان دی جری امت ایک پیار جرا لکھ دے پہ ہو نا ای کو ودھ کے 100 گنا ودھ کریں میں کو اپنے محبوب دی امت پیاری لگے. اساں کتنا احسان اللہ سیدھا اساں کتنی اللہ سیدھے نعمت ایہو جائیں انعام دے تے شکر ادا کروں کتنا کروں. ساکو تے چاہیے ہے کہ اسیں ساری زندگی سربز وجود تھی ونیوں
اللہ سی دے احسان دے ہوتے کہ اللہ سی اپنے محبوب دا امتی بنا چھوڑے سو نبی کریم علیہ السلام محفل دے حوالے دے نال عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. عید دا معنی ہے خوشی، میلاد دا معنی پیدائش ہے. نبی کریم علیہ السلام دی آمد دوتے خوشی دے نا عید میلاد النبی تھی گیا. تو عید دا معنی خوشی ہے. ساڑھا جرا دین ہے، ایک سڑنا دین ہے فطرت. تمام ادیان جہن پہ وہ کوئی ایسا دین کوئی نہیں جڑا ساڑھا دین ہے کہ اے ساری طبیعت دے تقاضے کو پورا کرے. جویں ہی کہ سارا طبیعت دا تقاضا ہے، ساری طبیعت دی جو چاہت ہے، اگر کوئی دین پورا کر سکدے تو اسلام ہے. دین فطرت دے وچ ایک قانون ہے. اساں جکوں عقیقہ آدھے، عقیقہ دراصل ہی شاید نہ ہے. پیدائش تے بچے دی پیدائش تے ہوتے خوشی دا اظہار کرنا ایک عید میلاد آدھے. اے سنت ہے اور اے سنت ابراہیمی ہے. اور ساری طبیعت دا تقاضا کیا ہے؟ گھر دے میں جلے بال پیدا تھیں دے، بال جلے پیدا تھیں دے، ایک ساری طبیعت دا تقاضا ہے. اگر وہ بیٹا ہے تو سب خوشی ذرا زائد تھی دی. اگر بیٹی ہے خوشی ضرور تھی دی، ذرا گھٹ تھی دی. اور عقیقے دا حکم کیا ہے؟ یہ سنت دا حکم کیا ہے؟ بیٹا پیدا تھا اپنے احباب کو سدو، خوشی دا اظہار کرن واسطے، خوشی انہوں کو شامل کرن واسطے 2 بکرے ذبح کرو. بیٹا ہے تو 2، بیٹی ہے تو 1. اور ساری طبیعت دا تقاضا ہے خوشی زیادہ جو تھی دی حکم ہے کہ 2 بکرے چکو. خوشی تھی دی ہے پر تھوڑی تھی دی ہے 1 بکرا ذبح کرو خوشی ہے. تو جس لئے حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا تے تشریف گھن کے آئے. آپ دا معاملہ یہ ہے چونکہ سنت ابراہیمی جاری ہے شروع کرو، اور حضور علیہ السلام دا سارا پچھو آمن والا خاندان جتھو جتھو آپ تشریف گھن ہیں، آپ دا نور مبارک آئے پیا. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ سے فرمائے میرے محبوب وہ سارے دے سارے جتھو جتھو تورے نور اندر رہ گئے، وہ چاہے کہ خواتین ہن چاہے کہ مرد ہن، وہ سارے دے سارے مواحد ہن اور ساجدین ہن، وہ سجدہ کرنا لیا. یہ چونکہ سنت ابراہیمی ہے. آپ دی آمد دے ہوتے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے جرا خوشی دا اظہار کیتے آپ دی آمد دے ہوتے. ایک تو یہ بھی سامنے ہے گال کہ نبی کریم علیہ السلام دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ 6 مہینے پہلے آپ دی آمد تو دنیا دیتے آمد تو پہلے آپ کا انتقال تھی چکا. اور چونکہ ایک یتیم دی حالت ہیں تو حضور نے اے خیال فرمائے کہیں اے لوگ نہ آکھیں کہ یتیم دیتے خوشی کہیں نہیں کی تھی. آپ نے جری خوشی کی تھی آپ نے جری خوشی کی تھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ پہلے کوئی مثال مل دی ہے اور نہ قیامت تک یہ جی کوئی مثال والا کوئی توڑ سکتے. آپ نے 110 اٹھ پیدائش والے دہاڑے 110 اٹھ اٹھے. کچھ این ترتیب دے نال 100 اٹھ اٹھے. 100 اٹھ اٹھن دے بعد فرمایا اپنے کارندیوں کو اپنے بیٹیوں کو بیٹا میں کو اطلاع کرو نہیں لہن کو لو پہلے اطلاع کرو میں ایکو دعوت نہیں آہدا کہ اپنے گھر دے وچ سڑ کے دعوت دیو. دعوت کیرے کیرے اوسن این دعوت دے وچ ہر چھوٹا بندہ شامل تھی. ایویں کرو نہیں لہن تو پہلے ہر گھر دے اندر اتنا کھانا پہنچاؤ انہیں دی ضرورت کو بھی زیادہ. اور پھر اے کہ میں کو خبر دیو نہیں لہن تو پہلے خبر دیو کہ اسے کام کر چکے انہیں خبر دے دی.
آپ نے فرمایا دل ٹھنڈا حال ہی نہیں تھا، ڈاہ اٹھ بے کو ذبح کرو، ڈاہ اٹھ بے کو اٹھے بل انہیں دے ٹکڑے کرائیں بڑے بڑے، بل انہیں دے 4 حصے کی کر تا بڑے خوش نصیب لوگ تشریف فرما ہو سو کہ کعبۃ اللہ شریف گئے ہو سو جیڑے کرے پہاڑ ان وقت بھی انہیں پہاڑی سلسلہ ہوں تو ٹھکانے بن گئے بلڈنگاں بن گئے لیکن ان وقت پہاڑی پہاڑ آپ نے فرمایا انہیں کرو این پہاڑ دے پرو ایک حصہ سٹ کے آؤ، این پہاڑ دے پرو ایک حصہ سٹ کے آؤ این پاسے تاکہ میرے بیٹے دی خوشی دے وچ اے جنگل دے جانور پہاڑ دے جانور جڑے نے اے بھی رج کے گوشت کھا کے سنن۔ اے تھی گیا دہاڑا، اے اگو آ گئے عقیقے دا دہاڑا 7واں دہاڑا وہ اتوار دا دہاڑا۔ مکہ المکرمہ صرف اے نہ ہا کہ زیارت گاہ ہے، اے نہ ہا بلکہ تجارت گاہ بھی ہے۔ تجارت گاہ کیوں ہے؟ چھوٹی سی اس گال آ رہی سی تو بڑی سونی سونی شادیاں تھی نا سی گھریں دے اندر یا کوئی دعوتاں تھی نا پھر چھاگڑی والے آئے ود رہندن، ریڑھیاں والے آئے ود رہندن اپنے دکانہ سجا کر بھئی بال ہی ہو سن لوگ ہی ہو سن کوئی پانی والا کوئی ساری دکانداری تھی سی۔ ہن چونکہ زیارت گاہ ہے کہ ساری دنیا دے وچوں لوگ آون والے این واسطے تاجر جو ہیں وہ بھی ادھر رخ کریں ہیں کہ ساری تجارت جو ہے جتنی زیادہ عوام ہو سی تو ساری تجارت اتنا عروج تے پہنچی اور ایک تاجر 200 300 کرندے نال گھن کے آمن ہا مال گھن کے آمن ہا جڑے 7ویں دہاڑے اتوار والے دہاڑے آپ فرمائے کہ تساں ہن ایویں کرو کھانے پکاؤ عقیقے دی صورت تا ہر قسم دا ہر علاقے دی نسبت دا کھانا پکاؤ تاکہ اتنا لوگ جڑے آویں اے اٹھ کے نہ ونجن کہ سارے مطلب دا نہ ہا سارے مزاج دا نہ ہا ساری طبیعت دا نہ ہا۔ یہ گل تو سمجھ نہیں آئی تو بلا سمجھ سو تساں جلے ویندے ہو مکہ المکرمہ ویندے ہو مدینہ منورہ ویندے ہو پیچھے ایک بے کو نا واقف بے واقف کو پوچھتا پیا رہندے وہ یار پاکستانی ہوٹل کتھا ہے؟ ہوٹل تو ڈھیک گئے مصر دے ڈھیک ہیں پہ عربستان دے ہیں پہ ہر ملک دے ہوں دے پہ اپنے پاکستان کو کیوں بولے نہیں تم یہ سارے مزاج دا کھانا ہے ساری جی میں ایسا کھنگے وہ نے پکے آپ نے وہ سینکڑے دی تعداد دے کھانے پکوائیں تاکہ کوئی اے اٹھی کے نہ بنے آکھے کہ میرے مزاج دا نہ۔ اچھا ہون اساں جڑی محفل قائم کیتی بیٹھے ہیں این دا بعض دفعہ ساکوں یہ سننا پائے ویندے یہ کتھاں لکھیا کھڑے یہ بدعت ہے پتہ نہیں کتھوں تک دے فیصلے کر چھوڑے نا فتوے لا چھوڑے نا یہ یاد رکھا ہے یہ عین سنت حضور علیہ السلام دا عقیقہ تھی چکا ہے ان دے بعد اعلان نبوت دے بعد 40 سال دے بعد اللہ سی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا کہ ہوں اعلان کرو اپنی نبوت دا۔ اعلان نبوت دے بعد یعنی بیست دے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اپنا عقیقہ خود فرمایا کیونکہ حضور دی نظریں جڑے ہیں نا سیوں تو آخر تک ہیں کل قیامت والے دہاڑے خوشی کو کرن والے واسطے کوئی مشکل پیدا نہ کر رہے ہیں کہ بدعت ہے تو شرک ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لا دے سے جب حقیقت تھی چکا ضرورت تو کہنا ہے صرف ہی سنت کو قائم کرنے واسطے حضور علیہ السلام اپنا عقیقہ خود فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات مدینہ طیبہ صحابہ کرام نے ایک عرض کیتے حضور آپ سوموار والے دہاڑے روزہ رکھتے تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں کوئی یہ دہاڑے دے نال نسبت ہے ایک نہیں کئی نسبت ہیں یہ دہاڑے دے نال میں خوشی دے وچ میں اللہ سے دے شکر دے وچ یہ روزہ رکھدا اور خوشی اور شکر دے اندر
ہر ایک دا ایک اپنا انداز ہے. مثلا تساں تشریف گھن آئے تساں خوشی دا اظہار پہ کریں دے این صورت کی محفل دے وچ آ کے شرکت کرن دے حوالے نال خوشی دا اظہار پہ کریں دے. کچھ نعت پڑھ کے کچھ خرچ کر کریں کوئی واز سن کریں کوئی واز کر کریں یہ خوشی دا اظہار پہ تھیں دے حضور دی آمد دی خوشی دا. تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے این دہاڑے کو میرے نال بڑیاں نسبتاں ہیں تے ہی شکر دے وچ میں روزہ رکھتا. فرمایا کہ ہی دہاڑے میں دنیا تے آئے ہی دہاڑے میرے تے وحی نازل تھئیے ہی دہاڑے میں اعلان نبوت کی تے ہی دہاڑے میں معراج کی تے ہی دہاڑے میں ہجرت کی تھی ہی دہاڑے میں مدینہ طیبہ دے اندر قدم رکھی اور میں ہی خوشی دے وچ. تو عزیز و دوستو نبی کریم علیہ السلام نے یہودیوں کو بٹھا کہ او ڈا محرم کو روزہ رکھ دیا. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ڈا محرم کو روزہ کیوں رکھ دے؟ انہیں آ کر کسی ایسا ان واسطے رکھتے ہیں اللہ سے دے شکر دے وچ اساں خوشی دا اظہار کریں اللہ سے دے انعام دے ہوتے کہ ہی دہاڑے اسا کو اللہ سے فرعونیہ کو نجات دیتی ہے اور فرعونیہ کو ہی دہاڑے غرق کیتے او دا محرم ہا اساں ہی خوشی دے وچ اللہ سے دے شکر دے وچ اساں روزہ رکھیں. تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا اے صحابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام او تو سالے بھرا ہن سالہ زیادہ حق بن دے. اے صحابہ تساں بھی ڈاہ محرم کو روزہ رکھا کرو تساں ہی خوشی ہے شامل تھی. گال سمجھتے پہ ہونا چاہیے. تو عزیز و دوستو تو اے ہن اگر اکثر خوشی دا اظہار پہ کرنے ہیں تو این سنت ہے ٹھیک ہے نا سی خوشی دا اظہار کرنا ولی محفل دا ایک خلاصہ ہے. خلاصہ ان دے وچ جڑی خاص چیز ہے وہ کیا ہے ان دے وچ ہے کہ اساں رل مل کر رہیں این مشن کو این اپنے پروگرام کو این واسطے قائم کرنے ہیں کہ اساں ہی جہاڑے تجدید کرنی ہے این گال دی کہ حضور علیہ السلام جہرے کم واسطے ساکوں این دنیا دیتے آ کریں حکم دیتے ان کو اساں برقرار رکھن واسطے ایک عہد نواں کرنے پہ ہیں کہ اساں اوہے کام کرے سوں جہرے اللہ سے تے اللہ سے دے محبوب دی رضا دے ہو سکتے. اتھو ایسا ونجنا جری شاید نہ گھن کے ونجنی وہ ہے ایمان. وہ کیری شاہ ہے ایمان ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ادبو اولادکم علی ثلاث خصال. فرمایا اپنے بالے کو ترائے گا نہیں سکھال چھوڑائے یاد رکھائے گا. حب نبی کو سب تو پہلے اپنے نبی سے دی محبت سکھاؤ. محبت سکھاون دا اے ایک محفل جی ہے اے محبت سکھاون دے واسطے ایسے قائم کی دیئے. حضور علیہ السلام دے شمائل بیان تھی سن فضائل بیان تھی سن خصائل بیان تھی سن معجزات بیان تھی سن سارے دل دے ایک محبت پیدا تھی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ و والدہ و والدہ والناس. فرمایا تسا مومن تھی سو ہوں ویلے دل میرے نال پیار کرے سو کتنا اپنی جان تو ود مال تو ود اولاد پیو ماں سارے جہان تو ود جیتی میرے نال پیار نہ کرے سو اتنے تک تسا مومن نہیں تھی. یہ شرط اللہ سے نے محبوب نے کیا رکھی. وہ بھی سنی جلو کہ حب نبیکم و حب اہل بیت ہی و قرأۃ القرآن. ترائے گالی فرمائے کہ اپنے بالے کو سکھا لو کہ اللہ اپنے نبی کریم علیہ السلام دی محبت سکھا لو اور انہیں دے اہل بیت دی محبت سکھا لو. قرأۃ القرآن خیرکم من تعلم القرآن و علمہ. تو جو سب تو چنگا وہ ہے جرا قرآن پڑھ دے اور پڑھیں. قرأۃ القرآن دا مطلب یہ نہیں کہ صرف قرآن پڑھنے
ان کا مطلب ہے کہ پڑھنا جو ہے وہ عمل بھی کرنے. فرمائے رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ، فرمائے بہت سارے قرآن دے قاری ہیں. حضور علیہ السلام فرمائے وہ قرآن پڑھ دیں وہ قرآن ہنائے تے بل لانتا پیا پڑھیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، قرآن آزا پہ پڑھتا تے بیچے نہ نماز پڑھ دے نہ زکاة دے دے، وہ الفاظ جو رہن ان دوتے تو لانتا پہ بھیجے درہ ایک عمل کرن واسطے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا دوجھی شرط کیا ہے؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اتنے تک تسا مومن نہیں تھی سکتے جب تک اپنے خواہشات کو، ارادات کو، مرضیاں کو ان قانون دے تابع نہ کرے سو جرا قانون میں اللہ سے کو تواری طرف گھن کیا. ہن اگر اساں یہ محفل قائم کر کریں انہیں دو چیزوں کو قابو کیتے، قابو جا کیتے سے کیری شے ایک حضور علیہ السلام دی محبت. جہرے دل دے وچ محبت آ گئے اے مومن ہے، ان دی دل وچ محبت ہے نبی کریم علیہ السلام کے، اللہ سے کو اعزاز کیا دینے پر، ایک انعام کیا دینے پر. اللہ سے فرمایا لا یسن فی السماء ولا فی الارض ولکن یسن فی قلب عبد مومن. گفت پیغمبر کے حق فرمود است من نمے گنجم درین بالا و پست در زمین و آسمان و عرش نیز، من نمے گنجم یقینا اے عزیز در دل مومن با گنجم اے عجب گر مرا جوئی دران دل ہر طلب. اگر تے تو میری طلب ہے میں تے کو کتھائی نہ لبسا، اگر لبسا تو مومن دے کے لئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت. ہے کہ توڑے دل کو، توڑے دل دے وچ نبی کریم علیہ السلام دی محبت جو آئی ہے ہی واسطے توڑے دل کو آسا اللہ سے اپنا گھر بڑھا چھوڑا. دوجھا پہلو جو رہے وہ ہے فرمائے اوہ تک تسا مومن نہیں تھی سکتے جب تک تسا اپنی خواہشات کو، ارادات کو، مزیں کو ان قانون دے تابع نہ کرے سو جرا قانون میں اللہ سے بھی طرف کرو تواری طرف گن کیا ہے. ایک اطاعت سمجھ دے پہ ہونا سے اور اللہ سے کیا فرمائے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سے خود فرمائے کہ میں تے ایک مخفی خزانہ ہوں، کون تو کنز مخفیا، میں تے ایک مخفی خزانہ ہوں. میں کو پیار آ گئے، میں کو خیال آ گئے، میرا ارادہ تھی گئے کہ میں کو کوئی میں نال کوئی پیار کرے، میرے نال میں کو کوئی سنانے پیار کرے تو بل میں مخلوق کو پیدا کی. گال سمجھتے بیٹھو نا سے اور کت واسطے پیدا تھے ہیں اللہ سے دی محبت واسطے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اَيَّ لِيَعْرِفُونَ، اپنی محبت واسطے، اطاعت واسطے، عبادت واسطے پیدا کیتے. تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ سب تو مہنگا سودا، سب تو مہنگا سودا، سب تو مہنگا سودا دنیا دے اندر اگر کوئی ہو سکتے وہ ہے اللہ سے دی محبت. وہ کیا ہے اللہ سے دی محبت؟ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک شخص نے عرض کی تھی یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، میں کو اللہ سے نال ڈاڈھا پیار ہے. تو حضور علیہ السلام فرمایا سچ پیار دی یا بسی میں گاہ لیتے دی نا سی میں سچ پیار دا. تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا اگر تو ہمیں سچا انتظار کر ہونے تیرے تے بلائیں ترٹ پوسیں، مصیبتاں ترٹ پوسیں، ازمائشاں ترٹ پوسیں، بیماریاں ہوں سر تیرے دیتے ہوں وقت پہنچوے سے تو دنیا دیتے سکھ کو بلے سے تک نہ لبسی. اے اون واسطے ہے جے کو اے دعویٰ ہے اور حقیقت ہے کہ میں کو اللہ سے نال پیار ہے. اتنا فرمائے کہ مشکل ہے لیکن اللہ سے کیا فرمائے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. تائیں پیار کیتے، تائیں اطاعت کیتی ہے تو اللہ سے فرمائے اے میرے محبوب تسا انہیں لوگوں کو فرماؤ میرے پیچھو پیچھو آؤ، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو. بل کیا تھی سی میں تو آپ کو اپنا محبوب بنا کے انسان ساکوں بھیجا گئے محب واسطے
محب بننے واسطے محب دی اتنی شرائط ہیں کہ اللہ سی نے محبوب فرمانے سب تو مہنگا سودا محبت ہے، لیکن اللہ سی نے آسان کی میں کر چھوڑی، میرے محبوب دی اطاعت کرو میں تو آپ کو اپنا محبوب بنا گھنسا۔ ہم محب تے محبوب اچ فرق کیا ہے؟ قانون محبت ہے جتھا محب دی محبت دی انتہا تھی دی رہ دیئے اتھا ہوں محبوب دی محبت دی ابتدا تھی دی رہ یہ وجہ ہے تمام انبیاء کرام جو کہ سارے دے سار محب ہیں جب معراج تھئیے تے زمین تے تھئیے جب محبوب دی باری ہے یہ فوق العرش معراج پہ تھی دار سمجھ آگئی ہے نہیں سی تو اے مقام تو کو مل جائے تو کتھو مل جائے نبی کریم علیہ السلام دی اطاعت تو مل جائے۔ آج اساں اے تحیہ کر کے اٹھتے ہیں اے تے پکی گال ہے نا سی اساں کو حضور علیہ السلام دی محبت اتھائیں کھین کے آئیے اے تے ٹھاویں گال ہے سارے دل سے محبت ہے تے جڑے کم واسطے آئے ہیں جڑے مشورے واسطے ہیں وہ یہ ہے کہ جڑا ایک پہلو سارا کمزور ہے اطاعت والا اے اون دے واسطے اساں این محفل کو قائم کیتے جو اسارے کو اگر چکا ہیں تے انہوں کو ختم کروں تاکہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دی اطاعت نال سکو اللہ سے اپنا یار بنا گئے تو عزیز دوستو آج اساں اتھائیں تحیہ کر کے اٹھتے ہیں ایک تا اے ثابت کرنے اساں کو کہ اساں مسلمان ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز جری ہے کفر تے اسلام دے درمیان فرق پہ آج اتھائیں بہ کے سارے چھوٹے وڈے اساں عہد کرنے ہیں کہ این پاکیزہ محفل دے حوالے دے نال اللہ سے کو توفیق عطا فرماوے اساں خود بھی 5 وقت نماز پڑھسوں تے اپنے بالیں کوئی 5 وقت نماز۔ عزیز و دوستو نماز جری ہے حضور علیہ السلام فرمائے سب تو پہلے این دنیا تو بنیان دے بعد جیری شہدی پوچھ تھی سی وہ ہے بے نماز۔ نماز دی اہمیت بہوں حوالے نال بڑی عجیب اہمیت سارے سامنے آندی ہے۔ ایک اہمیت اے بھی ہے جیسے حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات بابرکات این دنیا تو بنیان لگے حضور علیہ السلام دے آخری 3 سال ایک فرمایا الصلاۃ قیامت تک دا پیغام نماز 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 تو ایسی اہمیت ہے ہی شاید کہ آخری وقت دے فرمایا نماز 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 پوچھا فرمایا ما ملکت ایمانکم فرمایا اپنی ماتحتیں دا خیال کیتا کرو۔ اور اساں سارے دل سے ایک سوال اٹھ دے اساں کہے حاکم ہیں سارے کو کہے مسند ہے اساں کہے کوئی کرسی دے مالک ہیں پر سارے کو تو کوئی ماتحت ہے ہی کہنا لیکن نبی کریم علیہ السلام کیا فرمایا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ تو سارے دے سارے حاکم ہو ہر حاکم کو دی رعایا دے بارے پوچھا ویسے گھر دے وچ 2 بندے ہو تو 3 بندے ہو 4 بندے ہو گھر دا سربراہ تہاڈا وہ حاکم ہے وہ گھر دی دہلیز تو باہر قدم رکھے گھر دے وچ تہاڈی وڈی اماں ہے ڈاڈی ہے وہ گھر دی حاکم ہے جب تساں سارے دے سارے حاکم ہو تو ہر حاکم کو ان کی رعایا دے بارے پوچھا ہے سرسری طور دیتے ہی اپنی ذمہ داری کو ذرا سمجھ سو نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایک بے نماز عورت 4 لوگوں کو نمازیں کو جنہیں دوتے واجب تھی چکی ہو سی بہشت ایک بے نماز عورت 4 آدمی کو اپنے نال جہنم میں گھر کے ویسے پہلے ابا اللہ سے دی بارگاہ دے جلے عورت پیش تھی سی اللہ سے دا حکم تھی سی نماز اتنی ختم معاملہ اسے مقت کہیں آکھے کہنا انہیں ابے کو ساڑھ کی دارے سے تو نمازی ہمیں نیک ہمیں چنگے کام کریں اے تجی بیٹی ہے اے جوان تھے یہ تائیں وقت شادی کر چھوڑی ہے تھی ایک کام بے دنیا دیتے گھنک اگر روٹی پکوے دا ہو سن کئی بے کامی کرا گھن دا ہو سن
تو نماز تک نہ موقع ملیا جو آنکھیں آچا نماز دا چونکہ آنکھیں نہیں سی حکم تھی سی دنال کھڑ تھی بڑا بھیرا وہی حال نال تو ہی دنال کھڑ خامن تو ہی دنال کھڑ بڑا بیٹا تو ہی دنال کھڑ تو سا خود تا نمازی ہو اے جو بے نماز تو والے گھر دے ان کو آنکھن دی تو توفیق نہیں ملی چلو جاؤ چارے دے چارے جہنم دے ایک کوڑ نہیں حق کے اگر نہیں آئی سمجھتے فی جنات یتساءلون علی المجرمین ما سالککم فی قالوا لم نک من المصلین نبی کریم علیہ السلام فرمائے بہشت اور دوزخ دے دروازے اٹھے سا بہشتی ایک دوجھے کو آکسن اور دیکھو فلانا کھڑے او فلانا سیان کے آکسن دیکھو او دیکھو کھڑی او کھڑی ہو بھلا پوچھن ما سالککم تو کیری شاہ جہنم میں گھن کے انہاں سب تو پہلا جواب ہے اسا نماز نہ پڑھ دے اسا نماز نہ پڑھ دے تو عزیز و دوستو بیا فرمان سنو نبی کریم علیہ السلام فرمائے این چھے بھی خوش نصیب ہو سے قبریں جو اسیں جو سے انہیں کو پر لگوے سے پرواز جو کرے سے سیدھے بہشتے چھوڑے سے اتھو کے ردوان کٹھے تھی ویسن فرشتے کٹھے تھی ویسن مارکا تو سن آگئے جی ایسی سا آگئے حشر دی گرمی کو لٹھا تو سب تو کوئی پتہ کرے اتھا میزان لگا کڑا ترکڑی ہے اتراز ہوا اتھو تھی کیا ہے سب کوئی پتہ کرے پل شرات 50,000 سال دا سفر ہے 10,000 سال دی اندی چاڑھی ہے 30,000 سال دا پیٹ ہے 10,000 سال دی اندی لاہی ہے کیا اتھو گزر کیا ہے سب تو کوئی پتہ کرے تو حضور علیہ السلام فرمائے وہ پوچھیں مار کا اے تے دسو دنیا تے کیا کر دے تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے وہ ترائے جواب دے سن ترائے جواب انجھے سوکھے جواب ہیں انجھے سوکھے جواب ہیں تو حیرت تھی دی کہ کتنے سوکھے جواب تے اتنا اعزاز تو تیار ذہنی طور تے تیار تھی بہو کہ اساں بھی ہنائے بچ ہوں ٹھیک ہے نا سی انہیں دا پہلا جواب کیا ہے پہلا جواب ہے سارا دل جو رہے وہ مسجد چھٹ کے رہا اتھا جواب کیا ہے اسا نماز نہ پڑھ دیا سے اتھا جواب کیا ہے ایک مسجد جری ہے ایک وہ خرید و فروخت دی جائے خورد و نوش دا سامان ہی تھا سارے واسطے کت واسطے آسان دے نماز واسطے ہی اندے نا سی دل کیوں اٹ کیا کھڑے ایک اندیج کیا نکتہ ہے دل کیوں اٹ کیا کھڑے نبی کریم علیہ السلام جرے رہے دیدار دی لذت پاتی ہے اتنے اپنی امت کو یاد میرے رب میں تھی کہ زیارت دیدار تھی کہ میری امت کو ہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو تحفے دیتا ہوتے یہ نماز عطا کی تھی یہ نماز پڑھسن میرا دیدار کر گئی انتا عبد اللہ کاننا کا تراہ فیلن تکن تراہ فینہو جراک فرمائے جب نماز پڑھی کرو این تصور اچ گوم تھی گئے کرو گویا کہ اللہ سے کو لے دے کھڑے اگر ایک کیفیت پیدا نہیں تھی دی یہ تو ضرور سمجھو کہ اللہ سے کو لے دے پڑے آمن سید حضور علیہ السلام فرمائے الصلاۃ مراج المومنین نماز ذریعہ ہے مومن واسطے اللہ دا دیدار ہے ہم تو گال سمجھ آسی دل کیوں اٹ کیا کھڑے کہ دلے ساڑھا اسی آؤ ساڑھا دیدار کرو آؤ ساڑھا دیدار کرو آؤ ساڑھا دیدار کرو ہم تو آگئے نا سمجھ پر دوجھا جواب انہیں دائے انسان پھر بھی انسان سوائے انبیاء کرام دے جو او غلطی کو لو پاک ہیں باقی جو بھی انسان ہے ان کو غلطی ممکن ہے اور انہیں دا دوجھا جواب ہے کہ اسا انسان ہونے دے ناتنا غلطی تھی ونی ہا اسا پشیمان تھی دے ہا سے اسا والا توبہ بھی کریں دے ہا سے بل اپنے گناہ دیتے کہیں کو گواہی نہ بنے دے ہا سے تو ان زمانے چارز ہے کہ حق سبحانہ ہوا تعالیٰ دے سامنے ایک بندہ کھڑے ان دے چھتر پا دیتا ویسے گال گورنر سن دے پہ ان دے سارے گناہ ان دے سامنے آوے سن وہ کمبن پائے گئے وہ دلے کم سی اللہ سے فرمائے سن ڈارنا تک اے دسنا مقصود ہے تو اے نہ سمجھ کے ساکو پتہ کہے نہیں تم جو کر رہے ہیں ساکو بھی پتہ ہے پیا
لیکن تیرے چھک سونی صورت عادت یہ ہے کہ تو اپنے گناہیں کوئی لکے دا ہمیں تے باقیوں دے گناہیں کوئی لکے دا میں بھی ستارو لویوبا میں بھی ستارو تو بھی لکائی آئی میں لکے دا پہ ون بھیجتے ہیں دوجی صرف تو نہیں یہ کہ اساں توبہ کرے لحاظ سے پشیمان تھی لحاظ سے اور اپنے گناہیں تے کہیں کو گواہی نہ پڑھیں لحاظ سے تریجی صرف کیا تریجی یہ ہے کہ اساں اللہ سے دی تقسیم تے راضی ہیں جورو جفا ہے دم بدم مہرو وفا ہے جہ بگا ایویں سجن وہوا تے اونویں سجن نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی نعرہ مصطفیٰ وزیر دوست کہ ہے نا سی الحمدللہ علی کل حال ٹھیک ہے نا سی ہر وقت اسا اللہ سے دی حمد و ثنا بیان کرنے سے سب کو اللہ سے جیرے حال اچ رکھے اسا ہوں حال اچ خوش تھوڑا جائیں کہ لطیفہ ذہن اچ آ گئے کہ ایک وزیر ہا بادشاہ دا ہر جو بھی کوئی گال تھی ویا ہے مقصد نقصان جو تھی ویا ول بھی آدھا آئی ہو کچھ ایندے چی کوئی چنگائی ہو سی فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت حکیم دا کام جو رہے وہ حکمت کو خالی نہیں ہوگا اساں جرے حالت گزریں دے پہ ہیں نا سی اساں ہی لا دے ہیں جرے ہدایت سب جرے حالت سب رکھے اساں ہی لا دے ہیں اللہ سے سکوں سارے مطابق سکوں ساری تقسیم کی تے معاملات جو بھی ہیں سب اساں ہی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ سے کہیں دے ہوتے ہوں دے طاقت کو زیادہ وزن نہیں رکھ دے ان قابل ہے جیرے قابل ہے ہوں دے ہوتے ہوگا آزمائش آوے دی ان دے ہوتے حکم کیا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ حکم ہے تو وہ کیا ہے کہ ان دے کوئی چنگائی ہو سی اور یقیناً ساری سمجھ نہیں آندی جو کچھ تھیندا پیا رہندے نا سی سارے واسطے یہ ہوئے کہ اللہ سے دا شکر ہے ان دے کوئی بھلائی ہو سی ان دے سارے واسطے کوئی بھلائی ہو سی بادشاہ ایک دہاڑے میں گھر دے اندر گھر دے ماحول دے اندر فروٹ یعنی سبزی یا پھل کٹیں دی جہاں دے ہوتے انہیں دی انگل کٹی گئی ہے انگل جو کٹی ہے نا سی وہ تو خون باہر پائے گئے باہر ہے پٹی شٹی کرائی تو وزیر سامنے آ گئے وزیر پہ آ گئے انہیں کوئی چنگائی ہو سی بادشاہ تکلیف آئی ماں کی ہر گال چنگائی تھا انہیں کہیں چنگائی پکڑوئی کو تو جیل سٹو ہاں وہ جیل پہنچ گئے بادشاہ سلامت ایک دیار وزیریں باقیوں کو آکھا چلو بھئی شکار تے جلے شکار کا پہنچے انہیں آکھا بھئی جیندے سامنے شکار دوڑ سی صرف وہ بندہ گھوڑے کو دوڑے سی باقی کوئی اجازت کوئی اتفاق نال بادشاہ دے سامنے دوڑے او ویندا پہ تو او ویندا پہ او کی کھائی آئیے اتھا من کے او شکار ہی ڈٹھے تھے گھوڑا جو ہے وہی ڈٹھا جو ہے تو وہ یکدم اٹھے طاقت نال بادشاہ اور بے پاسے تھے گھوڑا گیا بس تھوڑی دیری میں گزری ہے وہ تو شیر آ گئے وہ تو شیر جو ہے نا سی شیر دی وقت عادت ہے وہ بے دا شکار نہیں کھندا انہیں سارا ایڈے اوڈے ڈٹھا جلے زخم ڈٹھے سے نا انگل دا آگے یہ تھے کہ بے دا شکار تھا میری تو توہین ہے وہ چھڑے دا گئے پر اتنے دیر دے گھوڑا دوڑ واپس آ گئے انہیں تو چاک کے ضلع آئے آگے وزیر کو چھوڑا وزیر کو کہے تھی چکا ٹھاؤ یہی آکھیا نہیں دل کو چنگائی ہو سے وہ آ گیا سے پھر وہ آ گیا وہاں کہ ٹھیک ہے میں کو تو پتہ لگ گیا چنگائی دار تو جو جیل ہے جیل کوئی ابے اماں دا گھر تک نہیں ہوتا تکلیف ہی تکلیف ہے تو تے کو جو تکلیف آ گئی تو اندے کے ہی خیر آئی ہوں ویلے بھی آکھی گیا اندے کوئی خیر ہو سی وہ پیادہ گال ہے کہ تیری عادت ہے تو جتھائیں ویندہ ہمیں میں کو نار رکھ دا بے شک تم انہیں کو منع کر دی تھی میں کو کرے ہی منع نہ کرے میں تیرے نال ہوں ہاں جتھا تم ڈھائیں ہاں میں ڈھائیں نہ ہیں بل میں تک رکنا دا ہر حال ہاں اگر شیر آونج ہاں تے کو دیکھ کے تو چھوڑی گئے میں ہوں ہاں میں کو چھوڑیا میں تو اندے شکار ہم
تو تے شکار کے بے دا ہے نا اودے نزدیک تے میں تو اپنا تعلق میں ہم میں شکار چ کرے خیر دے وچ یہ ہے حقیقت ہی ہے اسا اللہ سی دی تقسیم تے راضی ہاں جو جفا ہے دم بدم مہر و وفا ہے گاہ بگاہ این بھی سجن بہبات اون بھی سجن بہبات یہ حضرت عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعر ہے ان کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ 39 حصے تکلیفاں بیماریاں آفتاں نازل تھیں ایک حصہ شفا اور راحت نازل تھی کیا تناسب ہے یہ واسطے بزرگ فرماتے ہیں کہ جور و جفا ہے دم بدم